أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه ففدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور وعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہر قسم کی تعریف حمد و ثنا کبریائی بزرگی بڑائی اللہ جل شانہ کے لیے ہے جو اس ساری کائنات کا تنہا خالق مالک رازق مدبر الامر ہے. بے شمار درود و سلام
رہبر اعظم، محسن اعظم، مزکی اعظم، مربی اعظم، امام الانبیاء، امام الرسل، خاتم الانبیاء، خاتم الرسل، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ مطہرہ مقدسہ پہ رمضان المبارک کا یہ پہلا خطبہ جمعہ ہے۔ اللہ جل شانہ نے اپنی رحمت سے، اپنی برکت سے یہ نیکیوں کا موسم بہار ہمارے مقدر اور نصیب میں کیا ہے۔ ہم اس کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ قرآن مجید سورہ البقرہ کے اندر اللہ جل شانہ نے روزوں کی تاریخ، ان کا مقصد ان الفاظ میں بیان کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جن کا ہمارے ساتھ عہد و پیمان ہو گیا ہے، وہ دائرہ ایمان کے اندر آ گئے ہیں، 13 سال مکہ کے اندر گزار کے آئے ہیں، اب دوسرا سال مدینہ کے اندر ہے۔ ہم تم سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، کتب علیکم الصیام، ہم نے تم پر مخصوص وقت میں ان حلال چیزوں، ان حلال لذتوں کو خیر آباد کہنے کا ہم تم سے ڈیمانڈ اور تقاضا مطابق کرتے ہیں۔ اور یہی نہیں کہ جب سے یہ کائنات پہ انسان آیا ہے، ہم نے صرف اس مشقت میں اور پھر پر لذت مشقت میں صرف تمہیں ہی نہیں ڈالا، بلکہ پہلی وحی جو ہم نے انسان کو دی تھی اس سے لے کے امام الانبیاء، خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ تک کوئی شریعت ایسی نہیں رہی ہے جس سے ہم نے یہ کام نہ کروایا ہو، ماننے والوں سے ہم نے یہ تقاضا نہ کیا۔ مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تمہارے اندر ایک سٹیٹ، ایک حالت ہم چاہتے ہیں کہ وہ تمہارے اندر آ جائے۔ وہ حالت کیا ہے؟ وہ حالت یہ ہے، تم کچھ بھی کرو یا کچھ نہ کرو مجھ سے پوچھ کے کرو۔ ہم یہ چاہتے ہیں۔ ہم نے اس کائنات میں 2 مخلوقات ایسی پیدا کی ہیں جن کو ہم نے اختیار دیا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے اپنے اختیار کو ہمارے اختیار میں ضم کر دے، ہم سے پوچھ کے کرے کہ یہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ اور یہ رمضان کا مہینہ سالانہ ہمیں ٹریننگ دینے کے لیے آتا ہے، ہمیں یہ بتانے کے لیے آتا ہے کہ دیکھو تمہارے سامنے 2 ماڈل ہیں۔ ایک وہ بندہ ہے کہ جو ذہن اور دماغ کے اندر جو امپلس اور خواہش پیدا ہوئی اس کے پیچھے چل دیا، اپنے آپ کو اپنی خواہشات کا، اپنی آرزوؤں کا، اپنی تمناؤں کا غلام اور نوکر اور چاکر بنا لیا، اپنی ساری زندگی، اپنے سارے وسائل، اپنی ساری صلاحیتیں اسی کام پہ لگا دی کہ میں نے اپنی خواہشیں پوری کرنی ہیں، آرزویں پوری کرنی ہیں۔ اور دوسرا ماڈل تمہارے سامنے وہ ہے کہ جو اپنی خواہشات کو، اپنی آرزوؤں تمناؤں کو اپنے پروردگار کے سپرد کر دیتا ہے۔ سادہ الفاظ میں وہ اپنے نفس کا حاکم ہوتا ہے، محکوم نہیں ہوتا۔ کہاں اشرف المخلوقات اور کہاں چھوٹی سی خواہش اور انسان کو ایسے چلائے پھرتی ہے جیسے نفس انسان کو کنٹرول کر رہا ہے، انسان کا اسٹیئرنگ اس کے ہاتھ میں۔ اور کہاں کہ انسان اعلیٰ اور رفع مقصد کے لیے، یہ تسخیر کائنات کے لیے، اللہ کی شریعت کے نفاذ اور تنفیذ کے لیے اللہ نے بندے کو پیدا کیا تھا، وہ مقصد ہی سائڈ سے ہٹ جاتا ہے۔ 11 مہینے لذتوں کی پیروی، آسائشوں کی پرستش انسان کرتا رہتا ہے،
اب ایک مہینہ ایمان والوں سے انسان اللہ جل شانہ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں کہ ایک مہینہ ان جائز لذتوں کو سائڈ پہ کر دو اور اپنی اسپرچول گروتھ، اپنی روحانی ترقی، نمو، اس کی طرف توجہ دو۔ ارے ہمارے پاس نہیں آنا، کیا اپنی روح کو اس قابل کر لیا ہے کہ وہ جنت میں داخل ہو سکے؟ یا وہی سورہ محمد کے اندر اللہ جل شانہ فرماتے ہیں والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام، جو خدا کو نہیں مانتے زندگی کو عیاشیوں کا، نعمتوں کا اور لذتوں کا گھر اور سامان سمجھتے ہیں، صرف انجوائے ان کا مقصد ہوتا ہے، اس کے لیے جو مرضی انہیں کرنا پڑے وہ اپنے اس میٹیریلسٹک باڈی اس پہ فوکس کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ تعلق کو نظر انداز کرتے ہیں۔ یہ ماہ تربیت ہے، یہ ہمیں سکھانے آتا ہے۔ کیا کیا سکھاتا ہے؟ یہ ہمیں سکھاتا ہے ایمان لانے کے بعد تمہاری مرضی تمہاری نہیں رہتی، تمہاری مرضی اللہ کی مرضی کے تابع ہوگی۔ تم کون ہوتے ہو ایمان لانے کے بعد اپنی مرضی کرنے والے؟ سورہ توبہ کے اندر اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، ایمان لانے کے بعد تمہاری جان تمہاری نہیں رہتی، تمہارا مال تمہارا نہیں رہتا، تمہاری اولادیں تمہاری نہیں رہتی، تمہارے وسائل، تمہاری فکری ذہنی صلاحیتیں، قابلیتیں وہ تمہاری نہیں رہتی، اب جیسے ہم کہیں گے ویسے تم کرو۔ تو سب سے پہلا سبق ہمیں رمضان یہ دینے آتا ہے کہ تمہاری مرضی نہیں، اللہ کی مرضی۔ اس نے کہا تھا گوشت حلال ہے تو حلال ہے، اس نے کہا تھا اسی دوران حرام ہے تو حرام، اور غیر مسلم بھی اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں۔ ایک اورینٹلسٹ گزرا ہے، مستشرق سر ولیم میور، اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کتاب لکھی جب سب کانٹیننٹ اکٹھا ہوتا، لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے بڑے اعتراض کیے، لیکن جس چیزوں کو اس نے تسلیم کیا، جن چیزوں ان میں سے دو کا ذکر میں آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ وہ کہتا ہے ایک تو یہ کہ ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ قرآن مجید جس صورت میں محمد رسول اللہ کے قلب اطہر پہ نازل ہوا تھا اسی شکل میں آج موجود ہے۔ میں لکھ کتاب محمد رسول اللہ کے خلاف رہا ہوں، اور اسی کے جواب میں پھر خطبات عامیہ حضرت سید نے لکھی تھی۔ اور دوسری بات یہ حیرانی ہوتی ہے مسلمانوں پہ، اتنی شدت کی گرمی اور یہ لوگ اپنے خدا کی محبت میں، رسول کی محبت میں ایک قطرہ بھی پانی کا اپنے حلق سے نیچے نہیں اتارتے، 16 گھنٹے کا روزہ رکھ لیتے ہیں۔ یقینی بات ہے اس اسپرٹ کو ہم اپنی زندگی پہ لاگو کر لیں، اللہ کی رحمتیں ویسے ہی نازل ہوں۔ تو پہلا لیسن وہ اللہ جل شانہ ہمیں یہ سکھانا چاہتے ہیں کہ تمہاری مرضی تمہاری نہیں، تمہیں مجھ سے پوچھنا ہے۔ دوسرا سبق جو ہمیں رمضان دینا چاہتا ہے وہ یہ کہ انسان اس دنیا پہ صرف لذتوں کے پیچھے نہیں آیا، دراصل جب بھی انسان وہیں سے سائڈ پہ ہوا ہے، یا تو وہ دنیا پرست بن گیا ہے یا تارک دنیا بن گیا ہے۔ ایک طرف ہوٹلنگ، ریسٹورانٹ، بیچز، کلبز والی زندگی، اور دوسری طرف جنگل کے اندر ایک راہب، ایک صوفی بیٹھا ہے کٹیا کے اندر، وہ کہتا ہے خدا کا قرب ایسے ملے گا، دوسرا تب تو خدا کو مانتا ہی نہیں ہے۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام ان دونوں کے درمیان کا رستہ ہے۔ ہاں بھائی لذتیں ضرور استعمال کرو، لیکن لذتوں کی پیروی نہیں۔
نعمتوں کی پوجا پاٹ نہیں، ان نعمتوں کو ہمارے قرب کے لیے استعمال کرو، انجوائے بھی کرو، شیئر بھی کرو، حلال طریقے سے کما کے ہمارا قرب حاصل کرو، ہم تمہیں منع نہیں کرتے۔ لیکن انسان راہ اعتدال سے جب ہٹتا ہے تو یا مادہ پرست بن جاتا ہے یا روح پرست بن جاتا ہے۔ اسلام ان دونوں کے درمیان راہ اعتدال۔ یہ رمضان کا مہینہ ہمیں یہ چیز سکھانے آتا ہے کہ دیکھو، کھانا پینا، اپنا ڈائننگ ٹیبل سجانا، انواع و اقسام کے کھانے کھانا، صرف یہی مقصد حیات نہیں ہے۔ خدا کے لیے، اس کے دین کے لیے اگر کبھی بھوکا رہنا پڑے، فاقے کرنے پڑے، وہ اعلیٰ اور وہ مقصد کے لیے بھی تو تیاری کرو نا۔ اگر ایسا نہیں ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے، ایک تو روح وہ جسم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اس قابل ہی نہیں ہوتی کہ اللہ کا وصال اور قرب اسے حاصل ہو جائے، جنت تو اس کی انٹری ہو جائے۔ دراصل جب ہم بھوک کے اندر ہوتے ہیں، پیاس کے اندر ہوتے ہیں، روزے کی حالت میں ہوتے ہیں، فرشتوں کے قریب ہوتے ہیں ایک اعتبار سے، کیونکہ وہ کھاتے پیتے نہیں ہیں، روحانی پہلو غالب ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم صرف لذات کے پیچھے، تکلفات کے پیچھے، تعیشات کے پیچھے لگتے ہیں، تو پھر ہماری سوچ اور اپروچ، وے آف تھنکنگ وہ بالکل مادہ پرستانہ ہو جاتا ہے۔ رمضان 11 ماہ کی اس غلط پریکٹس کو ختم کرنے کے لیے، روکنے کے لیے، اس کا سدباب کرنے کے لیے۔ تیسرا مقصد جو رمضان سے ہمیں حاصل ہو کہ ہم نے حلال و حرام کی اپنی جو قوت تمیز ہے اس کو ہم نے شارپ کرنا۔ رب کہے یہ حلال تو حلال، رب کہے یہ حرام تو حرام۔ اور مزے کی بات میں نے پرسوں اپنے درس میں بھی بتائی، تفسیر کا ہم درس دیتے ہیں تب نماز تراویح کے بعد، کہ دیکھیے روزوں سے شروع ہو کے لاسٹ پہ جو آیت آئی ہے وہ کیا ہے؟ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ۔ بھائی حرام طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کا مال نہ کھا جانا۔ جب تمہارے اندر حلت و حرمت کا، حلال و حرام کا فرق کرنے والی قوت نہیں ہے تو روزہ کس چیز کا؟ اور میں نے حدیث بھی آپ کے سامنے پڑھی، فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به، روزہ دار ہو جھوٹ چھوڑتا نہیں، غلط کاری چھوڑتا نہیں، وہی حرام کے راستوں پہ چل رہا ہے۔ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے فی ان یدع طعامہ و شرابہ، کہ یہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ کیا پرواہ ہے خدا کو؟ اور صحیح مسلم میں وہ روایت کہ بندہ یہاں سے سفر کر کے پراگند آباد میں کچھ لگی ہوئی عرفات کے میدان میں اللہ سے لبیک یا رب کی صدائیں لگا رہا ہے، اور پروردگار کیا رسپانس دیتے ہیں؟ اللہ جواب میں کہتے ہیں تیرا کھانا حرام کا، تیرا پینا حرام کا، استحصال کر کے، غریبوں پہ ظلم زیادتی کر کے، سود اور جوا قمار، گناہ کے کام سے دولت کما کے یہ حرام کی چادریں بھی حرام کے پیسوں سے لے کے میرے دربار میں آ گیا ہے۔ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، تیری دعا میں کیسے قبول کروں؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید نماز روزے سے ہماری جان چھوٹ جائے گی، اس سے بھی اہم چیز آپ کی باڈی میں جو گوشت اور خون ہے وہ حلال کے پیسوں سے، حلال کی غذا سے ہے یا حرام کی؟ سب سے پہلی بات
تو روزوں کا تیسرا مقصد قوت حلال و حرام اس کو شارپ کرنا اور انسان کے اندر سینسٹیوٹی، حساسیت پیدا کرنا کہ میں نے حرام سے بچنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کتنے ایسے روزہ دار جنہیں سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ ملتا ہی نہیں ہے۔ ذرا تصور کیجئے، ایک مزدور سارا دن مزدوری کرے، شام کو مالک کے پاس جائے اور اسے کہے میری اجرت دے دے، مالک کہے تیری اجرت ہے ہی نہیں، کیا کرے گا وہ مزدور؟ اور پھر فرمایا کتنے ایسے قیام کرنے والے، تراویح پڑھنے والے، ساری رات لیلۃ القدر کی تلاش میں، لیکن سوائے جاگنے کے وہ کچھ ملتا ہی نہیں ہے۔ یاد رکھیے، روزے آپ کے معاملات کو بھی ٹھیک کرنے کے لیے آتے ہیں، تو لوگوں کے ساتھ آپ کے معاملات کیسے؟ اس لیے فوکس کیجئے اس چیز پہ کہ اپنے سورس آف انکم، اپنی روزی روٹی، اس کو مانیٹر کیجئے کہ وہ حلال ذریعے سے آ رہی ہے، حرام ذریعے سے آ رہی ہے۔ یہ تیسرا سبق جو رمضان ہمیں دیتا ہے۔ اگلا سبق جو رمضان ہمیں دیتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس پہلی وحی کو یاد کریں جب انسانیت سسک رہی تھی، حقوق پامال ہو رہے تھے، حق تلفیاں ہو رہی تھی، بندے بندوں کی عبادت اور پوجا کر رہے تھے، مظلوم مقہور مجبوروں کا کوئی آسرا سہارا نہیں تھا۔ اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قلب اطہر پہ پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق اتار کے انسانیت پہ ترس کھایا، اس پہ رحم۔ یوں سمجھ لیجیے کہ سالانہ نزول قرآن کی ایک تقریب وہ رمضان کی صورت میں ہم کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام 40 راتوں کے لیے کوہ طور پہ گئے تھے تورات لینے کے لیے، 40 دن روزے میں رہے تھے، اور ہمیں بھی قرآن مجید جس ماہ میں ملا، جس منتھ میں، جس مہینے میں ملا، اللہ نے وہی پریکٹس ہم سے تقاضا کیا کہ ہم دہرائیں اور قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم کریں۔ اگلا مقصد اسی رکوع کے اندر موجود وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ ایک یہ کہ روزے سے تمہارا تصور خدا مضبوط ہو جائے، تمہاری خلوت اور جلوت کا فرق ختم ہو جائے، اپنے آپ کو کبھی اکیلا نہ سمجھو کہ ہم اکیلے بیٹھے ہو، کوئی ہمیں دیکھ ہی نہیں رہا۔ روزے سے یہی مقصود ہے، آپ اکیلے بیٹھے ہیں، کھا لیں پی لیں، دوسرے سے کہہ دیں کہ روزہ ہے، تسلیم کر لیں گے، مان لیں گے۔ میں مثالاً ایگزامپل کے طور پہ کہا کرتا ہوں، آپ میں سے کبھی کسی نے بغیر وضو کے نماز پڑھی ہے؟ پتا ہے کہ بغیر وضو کے نماز قبول نہیں ہوتی، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اسی طرح سے بندے کے اندر اللہ کا تصور مضبوط ہو جائے، ایمان بالغیب آ جائے کہ میں اپنی خلوت کو بھی پاک اور صاف رکھوں گا۔ اگر میں کسی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں، اگر وہ بندہ معصوم ہے، اسے دھوکہ دے رہا ہوں، اس
کے علم میں نہیں ہے، اللہ کے علم میں۔ تصور خدا مضبوط ہوتا ہے، ایمان بالغیب مضبوط ہوتا ہے، اور بندہ یہ سمجھتا ہے کہ ہر آن ہر لمحہ پروردگار کی نظر ہے، اس کی معیت، اس کا ساتھ میرے ساتھ ہے، اس کے فرشتے میرے اعمال کا ریکارڈ کر رہے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی لفظ زبان سے نہیں نکلتا کہ اسے لکھنے والے فوری نکلے۔ یہ تصور رمضان سے ہمارے اندر آتا ہے اگر ہم سمجھیں۔ آپ اس تمام اسباب جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ اسے رمضان سے ہٹ کے باقی 11 ماہ اپلائی کرنے کی کوشش کریں تو یقینی بات ہے کہ اسپرچول گروتھ، روحانی ترقی، وہ آپ اتنی محسوس کریں گے، آپ کو اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ویسے ہی نہیں فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، دوسرے عراب میں اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، میں اس کی جزا ہوں۔ ارے روزہ رکھو گے، میرے لیے رکھو گے، مجھ تک پہنچاؤ گے، میں ملوں گا تمہیں۔ یہ بھوک اور پیاس کوئی فضول نہیں ہے، یہ با مقصد ہے، میرا قرب تمہیں نصیب ہو جائے گا، میرا وصال نصیب ہو جائے گا۔ پانچواں مقصد لعلکم تشکرون، ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم ان کے ساتھ جو بیچارے سارا سال فاقوں کے اندر رہتے ہیں، ایک وقت کا کھانا ملا تو ایک کا نہ ملا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم ان کے ساتھ ہمدردی و غمگساری کا رشتہ قائم کرو، اور افطاریوں کا وسیع نظام ہو، سحریوں کا وسیع نظام ہو، ان بیچارے فاقہ کشوں، ان غربت کدہ گھروں میں تم راشن اور سامان پہنچاؤ، ان کی بھوک اور پیاس کو فیل کرو اور محسوس کرو۔ ہم یہ چاہتے ہیں وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے اندر شکر کی صفت پیدا ہو جائے۔ قرآن مجید کی سورہ الدہر اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو پیدا کیا، اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ زندگی کی دو ہی اپروچز، ایک وہ کہ جو مالک دے رہا ہے اس پہ شکر کرو، قدر کرو اور آگے بڑھتے جاؤ، اور دوسری وہ کہ نعمتوں پہ توجہ نہیں، محرومیوں کو آگے لے آؤ اور خدا کی ناشکری کرتے چلے جاؤ۔ روزہ ہمارے اندر صفت شکر پیدا کرنے کے لیے آتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا شام کا کھانا ہماری روٹین ہے، لیکن جو مزہ اور لطف رمضان میں شام کے کھانے کا ہوتا ہے وہ ویسے نہیں ہوتا۔ اس لیے میں نے شروع میں لفظ استعمال کیا تھا کہ رمضان بھوک میں مشقت ہے پر لذت مشقت ہے، اور تراویح اس میں جاگنا تو پڑتا ہے لیکن راحت بھی ملتی ہے، سکون بھی ملتا ہے، اور جب بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اس کے پاس وسائل نہ بھی ہوں، وہ اللہ سے اپنے تعلق سے وہ انجوائمنٹ اور ریفریشمنٹ حاصل کر لیتا ہے، وہ تسکین اور تفریح حاصل کر لیتا ہے جو اس مادی دنیا میں کلبز کے اندر، ریسٹورانٹ اور بیچز اور ہوٹلز کے اندر بھی موجود نہیں۔ بے وسائل ہو کے بھی بندہ با وسائل ہوتا ہے، خدا کا قرب مل جاتا ہے، اور جب یہ قرب حاصل ہو جاتا ہے تو انسان اس قابل ہو جاتا ہے
کہ اللہ اسے اپنی رحمت، اپنی ابدی نعمتوں، راحتوں، جنت کے اندر اس کا داخلہ کرے، اور یہی مقصد رمضان کا ہے۔ اب رمضان روزے اور نماز کا آپس میں کمپیریزن ہے۔ نماز سے تقویٰ کچھ کروا کے حاصل کیا جاتا ہے۔ آؤ بھائی اللہ کی تعریف کرو، رکوع کرو، سجدہ کرو، قیام کرو، لیکن روزے کی صورت میں کچھ چیزوں سے پریونٹ کر کے، پرہیز بتا کے وہ کام حاصل کیا جاتا ہے۔ یعنی ایک ڈاکٹر جب ٹریٹمنٹ کرتا ہے، علاج کرتا ہے، کچھ میڈیسن وہ لکھتا ہے، کچھ پرہیز بتاتا ہے۔ مقصد یہی ہوتا ہے کہ مریض صحت مند ہو جائے۔ اللہ جل شانہ بھی روحانی مریضوں کا علاج دو طرح سے کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ اس کو میڈیسن لکھتے ہیں کہ نماز پڑھنی ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، تیرے اندر قوت اور طاقت پیدا ہو جائے گی کہ تو ہماری نافرمانیوں سے، ہماری بغاوتوں اور سرکشیوں سے بچ جائے۔ اور دوسرا پرہیزی علاج ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ اتنے وقت میں تم نے یہ نہیں کھانا، یہ حلال چیزیں بھی تیرے لیے حرام۔ یہ مقاصد روزہ جو اس محدود وقت میں ہم بیان کر سکتے ہیں کہ اللہ جل شانہ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ رمضان اور روزہ، اس کا مقصد، اس کی روح، اس کی اسپرٹ اور سول کیا ہے؟ کہ انسان کو یہ چیز یاد دلانا کہ تیرا بھی کوئی رب ہے، تو بے خدا نہیں ہے، تو شکر بے مہار نہیں ہے، تیرا اوپر ایک مالک بیٹھا ہوا ہے۔ اور یہ رمضان تیرے اندر احساس بندگی، احساس عبودیت پیدا کرے گا، تجھے یہ باور کروائے گا کہ تو کسی کا نوکر اور غلام ہے، اور یہ نعمتیں جو نان سٹاپ تجھے مل رہی ہیں، یہ کوئی مالک دے رہا ہے، اور اس کا تجھ سے کچھ تقاضا ہے۔ لعلکم تشکرون، تاکہ اسی کو جانو، اسی کی قدر کرو، اس کی نعمتوں کی قدردانی کرو، اور نعمتوں کی نسبت اللہ جل شانہ کی طرف کرو، کسی اور کی طرف نہیں کہ یہ نعمت مجھے فلاں کے طفیل سے ملی۔ اللہ کی کبریائی کا تصور، حلال و حرام میں تمیز، اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کرنا، اللہ کی شکر گزاری، مخلوق کا احساس اور ہمدردی، لذتوں سے چھٹکارا، لذت پرستی سے بچاؤ، نجات، یہ وہ مقاصد ہیں جو رمضان سے ہمیں حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے، جو گزارشات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے، عمل کرنے، آگے پھیلانے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا